السلام علیکم۔ امید کرتا ہوں آپ اور آپ کا خاندان دونوں محفوظ ہوں گے۔ خواتین و حضرات، جیسے آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ اتنی پاکستان میں اتنی مہنگائی ہو گئی ہے کہ اس مہنگائی نے غریب عوام کی کمر توڑ دی ہے۔ تو یہ ایک قسم کی جو زیادتی ہے یہ ہماری عوام کے ساتھ ہو رہی ہے کہ ہر چیز میں جو لوٹ مار ہے وہ مچتی جا رہی ہے، ٹھیک ہے۔ ہر چیز کی قیمتوں میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے، چاہے وہ سبزی ہے، انڈا ہے، یا جو کوئی بھی گھر کی جو ضروری سامان ہے وہ چیزیں ہیں۔ تو نظر اٹھا کر اگر دیکھا جائے تو زیادتی ہر لحاظ سے ہو رہی ہے، اس فارم میں بھی زیادتی ہو رہی ہے، اور جو اسٹوڈنٹ ہے اسٹوڈنٹ کے ساتھ بھی ایجوکیشن کے حوالے سے کافی زیادتی ہو رہی ہے۔ تو میں نے یہ دیکھا ہے ہمارے ملک میں جو یہ مہنگائی ہے، یہ لوٹ مار جو چل رہی ہے، اور جو ایجوکیشن میں اسٹوڈنٹس کے ساتھ ہو رہا ہے، اس میں جو یہ زیادتی ہے، جس فارم میں بھی زیادتی ہمارے ساتھ ہو رہی ہے، اس میں جو اس کو بڑھاوا دینے کا جو سب سے بڑا رول ہے، اسے ہم پلے کر رہے ہیں۔ اب وہ ہم کس طرح پلے کر رہے ہیں وہ رول اپنا، وہ کردار ہم اپنا کس طرح ادا کر رہے ہیں۔ جو بھی ہمارے ساتھ ہو جائے، جو بھی ظلم ہمارے اوپر ہو جائے، جو بھی زیادتی ہمارے ساتھ ہو جائے، ہم لوگ خاموش ہو کر سہتے ہیں۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہماری جو یہ خاموشی ہے نا، یہ ہمیں سرخرور تو کرتی ہے، ظاہر سی بات ہے، یہ ہمارا ایک صبر ہوتا ہے، اور صبر کرنے والے کو اللہ بہت پسند کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو میں یہ کہتا ہوں کہ دیکھیں، ہم ہدایت مانگتے ہیں کہ ہاں جی، اللہ جو ہمارے ساتھ زیادتی کر رہا ہے، یا جو ہمیں ڈاج دے رہا ہے، جو ہمیں چکمہ دے رہا ہے، یا جو ہمارے ساتھ برا کر رہا ہے، اللہ اسے ہدایت دے، ٹھیک ہے۔ اب بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جن میں ہم جس کو ہم جس کے لیے ہم صرف دعا کرتے ہیں، اور ہم اس چیز کے لیے، اس مقصد کے لیے کوشش نہیں کرتے ہیں۔ دیکھیے جی، سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اب جیسے ایک مثال ہے کہ ہم کہیں جی، ایک کام ہے ہمارا، کہ ایک کام ہمارا ہو جائے، ٹھیک ہے، ہم دعائیں مانگتے ہیں اس کے لیے کہ جی ایک کام ہمارا ہو جائے، لیکن ہم اس کام کے لیے جہاں ہماری کوشش ریکوائرڈ ہے، جہاں ہماری محنت ریکوائرڈ ہے، جہاں ہماری اسٹرگل ریکوائرڈ ہے، ہم اس کے لیے اسٹرگل نہیں کرتے، ٹھیک ہے۔ تو سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس ظلم اور زیادتی کو دیکھ کر چپ رہ جانا بھی ایک بہت بڑی زیادتی ہے آج کے دور میں، ایک بہت بڑا یہ ظلم ہے۔ جب ہمارے اوپر یہ ظلم ہوتا رہے گا، اور جب ہم لوگ خود ہی نہیں اٹھیں گے اس معاملے میں، تو مجھے بتائیں یہ ظلم کم ہوگا؟ یہ ظلم تو بلکہ اور بڑھے گا، یہ زیادتی اور بڑھے گی۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس زیادتی کو بڑھاوا دینے میں جو سب سے بڑا کردار ہے وہ ہم لوگ ادا کر رہے ہیں، وہ ہماری غریب عوام ادا کر رہی ہے، اور وہ ہمارے اسٹوڈنٹس بھی ادا کر رہے ہیں۔ دیکھیں جی، آپ کو جو چیز غلط نظر آتی ہے، اور جس چیز میں آپ لوگوں کو لگتا ہے کہ آپ لوگوں کے ساتھ ناانصافی ہو رہی ہے، تو میرا یہ ماننا ہے، میرا یہ سمجھنا ہے کہ اس چیز کے خلاف کھڑا ہونا چاہیے، اپنے حق کے لیے کھڑا ہونا چاہیے، اپنے حق کے لیے آواز اٹھانی چاہیے۔ اب ہمارے اس نظام میں یہ ہوتا ہے کہ جو یہاں پہ حق اور سچ کی بات کرنے والا ہوگا، اس کو دبا دیا جائے گا کہ تم تو یوں کہہ رہے ہو، یہ چیز ایسے ہے، ایسے تو نہیں ہے، تمہیں شکایت ہے۔ تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس ظلم اور زیادتی کو میں یہ میسج کنوے کر رہا ہوں اسٹوڈنٹس کو، اور ان غریب عوام کو جن کے ساتھ یہ ہو رہا ہے۔ تو جیسے غریب عوام کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، ہر چیز میں مہنگائی ہو رہی ہے، جیسے اسٹوڈنٹ کے ساتھ ایجوکیشنل معاملے میں زیادتی ہو رہی ہے،
تو ان کے ساتھ اگر انہیں لگتا ہے کہ یہ زیادتی ہو رہی ہے اور یہ ٹھیک نہیں ہے ہم لوگوں کے لیے، تو خدا را اپنے حق کے لیے کھڑے ہوں، اپنے حق کے لیے آواز اٹھائیں، ٹھیک ہے؟ یہاں پہ اپنا حق کے لیے کھڑا ہونا پڑتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ ایسے چپ منہ سے اگر ہم یہ سب سہتے رہیں گے، اگر ہم اپنے مقصد کے لیے کوشش نہیں کریں گے، تو مجھے یہ بات بتائیں تو ہمیں کامیابی کیسے ملے گی؟ ٹھیک ہے؟ اتنے میں ایسا ہو جائے گا کہ یہ ظلم برداشت کرتے کرتے کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ ہم لوگوں کی جان چلی جائے۔ اس ظلم کو برداشت کرنے سے ایک سب سے بڑا نقصان یہ ہو رہا ہے کہ انسان جو ہے، آج کا جو انسان ہے، وہ یہ ظلم، یہ تکلیفیں، یہ مصیبتیں برداشت کر کر کے، ان لوگوں کا یہ زیادتیاں دیکھ دیکھ کے، وہ اندر سے جیتے جی جیسے مر نہیں جاتا، جیتے جی وہ مر گیا جیسے اندر سے۔ تو اس طرح کی مطلب میں یہ کہتا ہوں کہ اس ظلم کو روکنے کے لیے خدا را آپ لوگ ہی کچھ کر سکتے ہیں، اور آپ لوگوں کے ہی ہاتھ میں ہے۔ باقی نوازنے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے، کوشش آپ کریں، صلت اللہ تعالیٰ دے گا۔ دیکھیں جی، میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس زیادتی کو نہ، کوئی بھی مطلب زیادتی ہے، جس طرح کی بھی زیادتی ہو رہی ہے، جیسے غریب عوام کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، یا اور کسی بھی بندے کے ساتھ کسی بھی معاملے میں زیادتی ہو رہی ہے، تو اس کو مطلب اس کے خلاف چپ رہ جانا بھی ایک بہت بڑی زیادتی ہے، میں سمجھتا ہوں۔ اس کے اس مقصد کے لیے آپ لوگوں کو مطلب کھڑے ہونا چاہیے اپنے حقوق کے لیے، میں یہ سمجھتا ہوں۔ تو میری یہ آپ لوگوں سے گزارش ہے، اس طرح کہ حق کی بات کرنے سے گھبرائیں مت۔ پہلی بات میں آپ لوگوں کو بتاؤں، حق کی بات کرنے سے آپ گھبرائیں گے، اور اگر آپ چپ رہیں گے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بہت بڑی زیادتی ہے، یہ ایک بہت بڑا ظلم ہے جو آپ اپنے آپ کے ساتھ کر رہے ہیں، اپنے ساتھ کر رہے ہیں آپ لوگ یہ ظلم۔ میں صرف کہہ سکتا ہوں، باقی آپ لوگوں کے ہاتھ میں ہے۔ شکریہ، اللہ حافظ۔